کا سبب کیا تھا؟ غزوہ ذوالقشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کے قافلہ مکی سے شام جاتے ہوئے نبی کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ وہ یاد ہے نا آپ کو، وہ جو آپ علیہ السلام گئے تھے قافلوں کو پکڑنے کے لیے، لیکن وہ بچ نکلا۔ اب جب وہ واپس آ رہا تھا نا، تو واپسی پر آپ علیہ السلام نے اور صحابہ تھے، تو وہ پھر بچ کر نکلا، لیکن جنگ کی نوبت آئی، وہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ قافلہ شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا، تو نبی نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو حالات کا پتہ لگانے کے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ اہم سوال ہے کہ آپ علیہ السلام نے غزوہ بدر کبریٰ یعنی غزوہ بدر میں قافلے کی خبرگیری کے لیے کن دو صحابہ کو بھیجا تھا؟ ایک تھا طلحہ بن عبید اللہ اور ایک سعید بن زید۔ یہ کمیشن میں سوال آیا بھی تھا، KPPSC خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن اسلامیات میں یہ آیا بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں صاحب مقام حورا تک تشریف لے گئے، مقام حورا تک، اور وہیں ٹہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینے پلٹے اور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، 1000 اونٹ، اس کو بھی انڈر لائن کرو، کتنے اونٹ تھے؟ ہلو، 1000 جس پر کم از کم 50,000 دینار، یہ بھی نوٹ کو 50,000 دینار تھے، اور 262 کلو سونے کی مالک کا سازوسامان تھا۔ درحالی کی حفاظت کے صرف 40 آدمی تھے۔ یہ اہم سوال ہے کہ جو 1000 اونٹ تھے، اس پر 40 افراد معمور تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زرعی موقع تھا کہ جب اہل مکہ کے لیے اس ہمارے فرما سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی، اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال دولت سے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کی بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مدینے ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والے سے کوئی بات پرسو وہ بھی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ اسلامی نشر کی تعداد اور کمان کی تقسیم، اب یہاں اہم MCQs ہے، وہ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 313 تھے۔ 313 راجح قول کے مطابق اس کو انڈر لائن کرو، جن میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے اور بقیہ انصار تھے، یعنی اس میں جو صحیح قول کے مطابق 82 والا قول ٹھیک ہے۔ کون سا؟ 82 یہ مہاجرین تھی، اور انصار میں سے 61 قبیلے اوس کے تھے اور 170 قبیلے خزرج کے تھے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ 82 انصار کے لکھ دو، مہاجرین کا لکھ دو، 170 انصار میں قبیلے خزرج کے اور 61 قبیلے اوس کے انصار میں سے تعداد تھی، اس کو لکھ لو۔ اچھا، چنانچہ پوری لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ انتہائی اہم سوال، یہ 2 گھوڑے تھے جنگ بدر مسلمانوں کے پاس، ایک زبیر بن العوام کا اور دوسرا مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 2 گھوڑے تھے، کن کن کے تھے؟ ایک زبیر کا تھا اور حضرت مقداد کا تھا، اور 70 اونٹ تھے، اس کو بھی انڈر لائن کرو، لکھ لو اپنے پاس۔ بدر مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، جن میں سے ہر ایک اونٹ پر 3 آدمی سوار تھے۔ یہ بھی لکھ لو کہ ایک اونٹ پر 3 آدمی سوار تھے۔ ایک اونٹ پر حضرت علی، آپ علیہ السلام اور حضرت مرشد بن ابی مرشد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 شریک تھے۔ سوال آ جائے تو یہ آپ نے اس طرح بتانا ہے۔ مدینہ کا انتظام اور نماز کی عمارت پہلے عبداللہ ابن مکتوم کو سونپی گئی، پہلی عبداللہ ابن مکتوم کو سونپی، لیکن جب آپ مقام روحا تک پہنچے تو آپ نے ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا نائب مقرر کر دیا۔ تو اس کو بھی انڈر لائن کیونکہ مدینہ کا نائب کون تھا؟ ابو لبابہ بن عبد المنذر، اس کو مقرر وہ کیا تھا، اس کو آپ لکھ لیں، یہ بھی اہم ہے۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا، ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی کے پاس تھا، اس کو بھی انڈر لائن کو نہایت اہم ہے۔ بدر میں مہاجرین کا علم جھنڈا علی بن ابی طالب کے پاس تھا، انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ کو، اور جرنل کمان یعنی پورے لشکر کا کمان کا جو پرچم تھا نا سفید، وہ کس کے پاس تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر ابدری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن العوام مقرر، میمنہ یعنی لشکر کا جو دایاں ہاتھ تھا، دایاں طرف، اس پر زبیر بن العوام کو مقرر کیا، اور میسرہ کے افسر جو حضرت مقداد بن اسود ان کو مقرر کیا۔ کیونکہ ان دونوں کے پاس گھوڑے تھے، شاہ سوار تھے، لہذا ایک کو دائیں طرف اور ایک کو بائیں طرف رکھ دیا۔ تیسرا جو یہاں پر اہم سوال ہے وہ ہے کہ ساکہ کی کمان حضرت قیس بن ابی صعصع کے حوالے۔ ساکہ کا مطلب کمان کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، کون سا؟ پچھلا حصہ ہوتا ہے، وہاں پر اس کو مقرر کیا گیا۔ یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے۔ اور سپاہیلار اعلیٰ کون تھے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کون تھے؟ وہ آپ علیہ السلام خود تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا،
بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئی تو مدینے کے دانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے بیر روحا تک تشریف لے گئی۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور داہنے جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے۔ کترا کر چلتے ہوئے نازیہ وہ پہنچے۔ کل کترا والا لفظ اردو میں بھی آیا تھا، یاد ہے نا؟ پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی رحقان پار کی یا نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جوہینہ کی 2 آدمیوں یعنی بصیص بن عمر اور ابی ذؤبہ کو قافلے کا حالات کا پتہ لگانے کے بدر وہ روانہ۔ یہ دوسرا اہم سوال ہے کہ بدر میں جب پہنچے آپ علیہ السلام تو پھر جو ہے نا دیکھو قافلے کی خبر گیری کے لیے تو طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو بھیجا تھا، اور باقی جو بصیص بن عمر ہے اور عدی بن اچھا بصیص بن عمر اور عدی بن ابی ذؤبہ یہ دونوں قبیلے جو ہے نا کہ 2 آدمی تھے، اور آپ نے بدر میں رہ کر قافلے کی جو مشرکین کا وہ تھا وہ لشکر تھا ان کی خبر گیری کی ان دونوں کو بھیجا۔ یہ چیزیں اہم ہے، اس کو بھی نوٹ کر لو۔ مکے میں خطرے کا اعلان۔ اچھا